جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر انور سجاد کے ناول خوشیوں کا باغ کا تنقیدی جائزہ۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر انور سجاد میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور افسانہ نگار، مشہور ناول نگار، مصور اور ٹی وی آرٹسٹ بھی ہیں۔ یہ مختصر سا ناول جو کہ 1981 میں شائع ہوا، اور اس ناول کا اختتام کرتے ہوئے ڈاکٹر انور سجاد لکھتے ہیں: میں خواب میں جاگتا ہوں یا جاگتے میں خواب دیکھتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ناول کی تھیم کی اگر ہم بات کریں تو ناول کی تھیم ہالینڈ کے مشہور مصور ہائرانیمس بوش کے ایک شاہکار کی تھیم پر مشتمل ہے۔ یعنی ان کی ہالینڈ کے مشہور مصور ہائرانیمس بوش کی ایک بنائی ہوئی پینٹنگ کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ ناول تخلیق کیا ہے، اور یہ شاہکار تصویر جو تھی وہ 3 پینلز پر یعنی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ناول کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بوش کی خوشیوں کا باغ کا ہر پینل ایک دنیا ہے اور تیسرا پینل تیسری دنیا۔ ناول کا مرکزی کردار بے نام اکاؤنٹنٹ ہے۔ یہ کردار ہر حال میں مالی آسودگی اور آرام و سکون کا خواہش مند ہے۔ وہ اپنے ارد گرد پھیلی خوف کی فضا اور استحصالی نظام سے یکسر لا تعلق ہے۔ انکم ٹیکس کے گوشواروں میں غلطی کرتا ہے اور اس پر دھوکہ دہی اور غبن کا الزام لگتا ہے۔ ملازمت سے برطرف ہو جاتا ہے، چند دن بعد گرفتار ہوتا ہے۔ ناول کی یہ کہانی واحد متکلم کے صیغے میں بیان ہوئی ہے۔ اگر ہم ناول کے موضوع کی بات کریں تو ناول اس مختصر سے ناول میں کئی موضوعات کو بڑی مہارت سے سمو دیا گیا ہے۔ اس سیاسی، علامتی اور احتجاجی قسم کے ناول میں تیسری دنیا کے لوگوں کا المیہ بیان کیا گیا ہے کہ ان جمہوری ملکوں اور نیم جمہوری ملکوں میں تمام تر اختیارات اور طاقت چند مخصوص ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ صغیر افراہیم اپنی کتاب اردو ناول تعریف، تاریخ اور تجزیہ میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں: بوش کے تصویری سلسلے کے تیسرے پینل کی مدد سے وہ اس تیسری دنیا کو دیکھتا ہے جہاں ظلم و ستم اور مذہب کا استعمال معاشرتی ناانصافی اور جمہوری روایات کے قتل کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ناول میں دکھایا گیا ہے کہ طاقتور طبقہ کس طرح حق سچ کہنے والوں کو غائب کر دیتا ہے، قید کرتا ہے، نوکریوں سے محروم کرتا ہے، مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اقتباس جو ہے وہ ناول سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے: میں زنجیروں میں بندھی گالیوں کی جھنکار سنتا ہوں، مرنے والوں کی ہچکیاں، ٹریکٹروں کے پیچھے بندھے ہلوں سے چرتے مزاروں کی کراہیں، نرخروں میں غراتی دھول، کاسٹک سوڈا کے تالابوں میں بچے جنتی عورتوں کی چیخیں، گردنوں کو چیرتے ناخنوں کی چرچراہٹیں، جسم بیچتی تھکی ہاری لاشوں میں کیڑوں کی سرسراہٹیں۔ شفیق الرحمان اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں اس ناول کے بارے میں اور اس کے موضوع کے بارے میں لکھتے ہوئے جو ہے وہ بڑی حقیقت بیانی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں: ناول میں ریاستی جبر، گرفتاریاں، خوف کی فضا اور معاشرتی گھٹن نظر آتی ہے۔ چونکہ سرکاری سطح پر اظہار کی آزادی کو سلب کر لیا گیا تھا، اس لیے ناول نگار نے اپنی بات کہنے کے لیے علامتی اور تجریدی انداز کو ملا کر منظرنامہ تشکیل دیا ہے۔ اگر ناول کی تکنیک کی بات کریں تو ناول میں خود کلامی، علامتی، رمزیہ، استعاراتی اور مونتاژ جیسی مختلف تکنیکوں کو بڑی مہارت سے، خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے۔ پورے ناول میں کہیں کہیں واعظ نظر آتا ہے، کہیں سیاستدانوں کی تقریر، کہیں خط ہے، کہیں کردار کی سوچ ہے۔ ان تمام چیزوں میں کوئی ہمیں منطقی ربط نظر نہیں آتا، صرف مونتاژ کی تکنیک کے ذریعے ان تمام چیزوں کو انہوں نے یکجا کیا ہے۔ ناول میں علامتی فضا کو تجریدیت کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ ناول میں کوئی پلاٹ نہیں، کوئی خاص واضح کردار نہیں، اور ناول جو ہے وہ زمان و مکان کا کوئی واضح تصور بھی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ یعنی یہ بات بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ناول اور اس میں ہونے والے واقعات اور حالات کس جگہ پہ اور کس وقت جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ شفیق الرحمان اپنے مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات کے حوالے سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں: انور سجاد نے ناول کی روایتی حیت کو توڑ کر پلاٹ لیس اور کسی حد تک کریکٹر لیس ناول لکھنے کی سعی کی ہے، جس میں علامتوں، اشاروں اور استعاروں سے پوری کہانی تشکیل دی گئی ہے۔
یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انور سجاد نے جو وہ روایت سے انحراف کیا اور بغیر پلاٹ کے، بغیر کردار کے، صرف علامتوں، اشاروں اور استعاروں کی مدد سے پوری کہانی جو ہے وہ تشکیل دیا۔ ناول نگار کیونکہ ناول کی روایت سے منحرف ہے، وہ ہر بات کو مختصر مگر بامعنی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ تجریدیت نے اس ناول کے اسلوب کو خاصا مشکل بنا دیا ہے۔ قاری کو ہر وقت ہوشیار اور چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ ناول کی زبان میں جدت اور ندرت ہے۔ فکشن اور شاعری کا فرق مٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، میں لفظوں کی قوت دریافت کرنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں پھول، پتے، شبنم، میں کہنا چاہتا ہوں طوفان، میں بارش میں بھیگ جانا چاہتا ہوں، میں لفظوں کو بادلوں کی گرج میں ڈھالنا چاہتا ہوں۔ ناول میں صرف خیالات اور افکار کے زور پر ہی بات آگے بڑھتی ہے، واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں، کہانی پن کے عنصر کی کمی ہے، دلچسپی کا فقدان ہے، اور پیچیدہ اسلوب کے باعث ناول کو ایک مرتبہ پڑھ کر سمجھنا عام قاری کے لیے خاصا دقت طلب اور دشوار جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ صغیر افراہیم اپنی کتاب اردو ناول تعریف، تاریخ اور تجزیہ میں لکھتے ہیں، اردو فکشن کی روایت میں خوشیوں کا باغ کا ایک اہم امتیاز یہ بھی ہے کہ اس نے سیاسی ناول کو ایک نئی تخلیقی جہت سے ہمکنار کیا۔ اس ناول نے حقیقت پسندی کے تصور کو ایک نئی جہت دی ہے۔ خوشیوں کا باغ کو ناول کی نئی روایت میں ایک مستقل حیثیت دی جاتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول میں ڈاکٹر انور سجاد نے جو ہے بڑے نئے قسم کے تکنیکی حوالے سے جو ہے وہ تجربات کیے ہیں، اور اس حوالے سے یہ ناول جو ہے وہ ایک بڑا منفرد اور نیا تجربہ جو ہے وہ ہم اردو ناول کی روایت میں قرار دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔